ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بالکل. ایک منٹ، یہ ویڈیو میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے. آپ کی پکچر نہیں آ رہی. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی جی ابھی ٹھیک ہے. جی اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین. آپ سب لوگوں کو گزشتہ عید مبارک. تو آج کا سیشن ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا. رمضان سے پہلے ہم نے اس وقت بات کی تھی سورہ یاسین کے بارے میں کہ سورہ یاسین ہم سب گھروں میں پڑھتے تو ہیں بہت زیادہ، لیکن اس میں ایک بہت ہی سبق آموز قصہ ہے ہمارے لیے جو بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، کہ جب وہاں پر ایک اللہ سے پھری ہوئی قوم کو دعوت دی جاتی ہے اور اللہ اپنے ایک کے بعد ایک بندے جو ہے ان کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ قوم جو ان کو آرگیومنٹ دیتی ہے آگے سے وہ یہ دیتی ہے کہ تم لوگوں نے یہ چیز اپنے پاس سے بنا لی ہے، یعنی کہ تمہارے پاس یہ چیز کسی خدا کی طرف سے نہیں آئی، یہ تو تم خود سے لے کر آئے اور تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو. تو اتنی عقل اس قوم کے اندر بھی تھی کہ وہ یہ سمجھ جاتی تھی کہ ہمارے جیسا اگر کوئی انسان ہے جس کی عقل کو ہزاروں خطرات ہیں، جس کے اپنے ہزاروں باعث ہیں، جس کی اپنی کتنی خواہشات ہیں، جس کا علم کتنا محدود ہے. جس طرح ہماری سائنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جتنی بھی آپ نے آج کل سائنس پڑھی ہے، فزکس، ایسٹرو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جو مرضی آپ دنیا کا علم اٹھا لیں، یو آر ریئلی لوکنگ ایٹ دا یونیورس تھرو اے کی ہول. کہ جیسے آپ ایک دروازے کے چابی والے ہول کی ہول سے اگر آپ باہر دیکھ رہے ہوں تو جتنا آپ کو نظر آئے گا باہر، یہ بیسیکلی وہی ہے جو آپ کو سائنس آپ کو دکھا رہی ہے، کیونکہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ اس کے اندر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے قوانین موجود ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے ڈسکور کر لی ہیں اور اس کی بیس پر انسان جو ہے وہ آج اتراتا پھر رہا ہے. اس کی ہول سے دیکھنے کے بعد انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ میں ایک پوری انسانیت کو رہنمائی دے سکتا ہوں، ان کے لیے قوانین بنا سکتا ہوں، ان کے لیے اصول طے کر سکتا ہوں. تو سورہ یاسین کی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھے الفاظ میں ذکر نہیں کیا، اتنی سینس ان کے اندر اس وقت بھی تھی کہ وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو انسان ہے یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمیں کوئی زندگی کا راستہ بتائے. بہرحال جھوٹا ہو سچا ہو، کوئی بت ہو، کوئی کچھ بھی ہو، سورج ہو، لیکن کوئی خدا ہو جو ہمیں اس دنیا میں چلنے کا سیدھا راستہ دکھائے. تو ان کا جو آرگیومنٹ تھا کہ ہم تمہاری بات اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ تم ہمارے جیسے انسان ہو. البتہ اب انسانیت پہ وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ایک طرف تو کچھ انسانوں میں اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ انہوں نے لوگوں کو رہنمائی دینے کا ٹھیکہ لے لیا، اور دوسرا باقی انسانیت جو ہے وہ بھی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں سے ہدایت لے سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کو خدا کے مقابل جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہدایت کا اختیار، ہدایت کے لیے کسی کی نظریں کسی کی طرف ہونا، وہ بہرحال خدا کی ذات ہے. انسانوں کو کہیں نہ کہیں اس پکچر میں لے کر آنا یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، یہ بلکہ یہ ظلم ہے. قرآن میں جو اکثر جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں. تو ظالم کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ایک تاثر آتا ہے وہ یہ کہ ظالم انسان کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہاتھ میں ہنٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر بڑا ظلم ڈھا رہا ہے.
تو عربی زبان میں جو یہ جو لفظ ہے ظلم، یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے، اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کسی انسان کو خدا کے درجے پر لے جانا یا خدا کو انسان کے درجے پر لے آنا، یہ سب جو ہے ظلم ہے، جس کو ہم عام طور پہ اپنی نارمل لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ یار آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو جو بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ایسے پیڈسٹل کے اوپر بٹھا رہا ہے، وہ اصل میں بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، وہ اس انسان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، اور ایک لفظی اعتبار سے وہ خدا کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہ زیادتیاں ہمارے اندر بیسیکلی اس ہیومنزم کے وائرس کے تھرو آئی ہیں، اور اس میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک دیسی ہیومنزم بھی ہے جو ہمارے کلچر سے نکلتا ہے، کہ کہیں نہ کہیں ہم جب خدا کو اس تصویر سے نکال دیتے ہیں، خدا کو اپنی زندگی کا ایکسس جس کے گرد زندگی گھومتی ہے، ہم جب خدا کو وہ مقام نہیں دیتے تو اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے، یا تو وہ آپ کا کیریئر بنے گا، یا وہ آپ کا کوئی اور آپ کی ایسپریشنز بنیں گی، یا آپ کی کوئی رشتہ داریاں بنیں گی۔ تو ہمارے کلچر میں رشتہ داریوں کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ کوئی انسان اپنی فیملی کے اندر جب ہوتا ہے تو وہ اس کی جو کل کائنات ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ بن جاتا ہے، وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آیا، ایک سفر ہے جو اس نے طے کرنا، اس سفر میں وہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے گا جہاں پر اس مقام کے آگے دو راستے ہو جائیں گے، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ۔ اس سفر کی پر وہ انسان چاہتے نہ چاہتے گھسٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں البتہ یہ بات کہی ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جتنے رشتے ناتے ہیں آپ کے، جتنی آپ کی دوستیاں ہیں، جتنے آپ کے مال اولاد بچے ماں باپ، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، چاہے جو بھی آپ کا فلسفہ ہے، کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اتنا سر پہ سوار کر دیا کہ وہ آپ کے اس سفر کے اندر نظر انداز ہو رہا ہے، تو اس چیز کو ہمیں دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو ریلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ کہا ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو اس ٹریک پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اصل میں ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور جب وہ ٹائم آئے گا تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں وہاں پہ جا کے بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر، ایسی ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ انسان کس طرح اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے اس دن وہ بھاگے گا۔ تو ہم کہیں نہ کہیں اس دیسی ہیومنزم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں آ کر اپنی ان خواہشات کے ذریعے کوئی نہ کوئی فلسفہ بنا کے ان چیزوں کو اتنی امپورٹنس دے دیتے ہیں کہ ہماری جو اصل مقصد ہے اس سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ جتنی ریپلیسمنٹس ہم نے اپنی زندگی میں بنائی ہوئی، چاہے وہ کسی دوست کی شکل میں ہے، کسی رشتے کی شکل میں ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں، کیریئر کی شکل میں، تو اس سب کو، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو جن سے آپ اپنی زندگی میں روز گزرتے ہیں۔ ٹیکنیکل ڈسکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے بعد میں، لیکن جو ہائر لیول پہ ہیں۔ لیکن اس وقت ہم بطور انسان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سی ایسی بیڑیاں ہیں آپ کے پاؤں کی جو واقعتاً پریکٹیکل اسپیکنگ آپ کو اس چیز میں ہنڈر کرتی ہیں۔ تو وہاں پر آ کے آپ کو اوباما نہیں آ کے روکے گا کہ آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کرنا، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلنا۔ تو آن اے ہیومن لیول جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اصل جو آپ کی جنگ ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے اس
سیدھے ٹریک کے اوپر رکھیں اور وہاں پر آپ کو آ کے کس طرح سے ہیومنزم جو ہے جسٹیفائی کرے گا ڈفرینٹ طریقوں سے آ کے کہ اس فلسفے کے تھرو یا اس فلسفے کے تھرو، چاہے وہ آپ کے لیے کلچرلی کتنی امپورٹنس ہے کن چیزوں کی، یا ہیومنسٹک لیول پہ انسانیت کی کتنی قدر کرنی چاہیے آپ کو، کیسے کیسے ٹریپس میں آپ آ کے اللہ تعالیٰ کا پتہ کھو سکتے ہیں۔ یہ وہ چیلنج ہے جو اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ مجھے یہ ہیومنزم جو ہے یہ ایگزیکٹلی کہاں کہاں پہ آ کے چوٹ لگا ہے، کیونکہ اصل ریالٹی میری آپ کی اس سیشن میں جتنے لوگ ہیں سب کی اصل میں ریالٹی یہی ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو جس چیز کے پیچھے بھی ہم بھاگ رہے ہیں وہ چیز ہم سے بھاگی۔ اب اگر ہم ہائر لیول کے اوپر دیکھیں تو ہم مسلمان جو ہیں وہ بیسیکلی اکثر ہیومنزم کے جھانسے میں کیوں آتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورینٹلزم، جس کو اردو میں مستشرقین کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے غیر مسلم لوگ جنہوں نے مشرق کو اور خاص طور پہ اسلام کو پڑھا ہے۔ آج اگر آپ کسی بک سٹور میں جائیں تو آپ کو بہت زیادہ کتابیں وہاں پہ ملیں گی کہ بہت سارے ایسے نان مسلمس ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں کیرن آرمسٹرانگ کا بڑا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نام ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر اسٹڈی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اسٹڈی کر کے یہ ساری کتابیں لکھی۔ تو ان لوگوں کو عام زبان میں ہم ایکیڈیمک لینگویج میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایشین کلچر کو، مڈل ایسٹ کو اور خاص طور پہ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کی پراپر ایک ایکیڈیمک ڈومین ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، یا ڈپارٹمنٹ آف عربک، ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن سائنسز کے نام سے یہاں پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے۔ اور ہم نے عام طور پہ یہ رجحان دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو اصل ریسرچ تو ویسٹ کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان تو ہمیشہ اسلام کے حق میں ہی بات کرے گا۔ تو ہم اگر مسلمان اسکالرس کو پڑھیں گے تو انہوں نے تو ساری اچھی باتیں کرنی ہیں اسلام کے بارے میں، وہ کوئی آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو تو ہے نہیں۔ البتہ جو غیر مسلم ہے وہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ اصل میں آبجیکٹیولی اسپیکنگ ہمیں بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ اس بائس سے پاک ہوگا جو کسی مسلمان کے اندر ہو سکتا ہے۔ یہ بات دیکھنے میں بڑی لاجیکل لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اورینٹلزم کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، اس میں ایڈورڈ سعید کے نام سے ایک بندہ، اس کی ڈاکیومنٹری ہے یوٹیوب پہ، آپ ضرور دیکھیے گا، اورینٹلزم کے نام سے، جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اورینٹلزم جو ہے وہ شروع کیسے ہوا۔ سب سے جو بڑی اورینٹلسٹ کے لیے ایک جو بہت بڑا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کی یورپین سویلائزیشن عروج پکڑ رہی تھی اور they were slowly gaining power and they were expanding، اور یہ دنیا کے اندر ان کا کولونیلسٹ ایجنڈا بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ کام کرتے ہوئے ان کے سامنے دو بڑے میجر سوال ان کے سامنے آئے۔ پہلا سوال ان کے سامنے یہ آیا کہ ہم جو یہ دوسری جگہوں پہ جا کے قبضہ کرتے پھر رہے ہیں، اور جیسے یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی جنہوں نے لٹرلی خون چوس لیا اس پورے بر صغیر کا، جو ایک بہت ہی رچ اور ایک بہت زیادہ ایک اپنی ایک سویلائزیشن والا، ایک اپنے علم والا ایک خطہ تھا، اور یہاں پہ کیسے یہاں کے ریسورسز تھے جن کو انہوں نے استعمال کیا۔ یہ پسماندگی جو ابھی پاکستان، انڈیا اور اس سارے ریجن میں دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھی، تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان گلوریس ایمپائر کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں جو ایک رائٹر ہے انڈیا کا، اس نے ہمیں بتایا کہ بیسیکلی برٹش نے سب کانٹیننٹ کے اندر کیا معاملات کیے اور کس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں۔
تو بہرحال یہ سب کانٹیننٹ میں آ رہے ہیں، یہ امریکہ میں جا رہے ہیں، یہ ارجنٹینا میں جا رہے ہیں، کیوبا میں جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے ویسٹرن کلچر جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا. ظاہر ہے گورے جو تھے وہ اصل میں تو یورپ میں تھے، تو یہ امریکہ میں گورے کہاں سے آ گئے، اور دنیا کی اصل جگہوں پہ یہ ساری جو وائٹ کوکیجن ریس ہے یہ کہاں کیسے آئی؟ یہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، ظاہر ہے یہ کسی اور جگہ سے آئے اور انہوں نے قبضہ کیا وہاں پہ. تو اس سچویشن میں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ ان کی جو اپنی پاپولیشن ہے یہ اس کو یہ کیسے جسٹیفائی کریں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم دور پار علاقوں میں جا کے ظلم ڈھا رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، ہاؤ ڈو وی جسٹیفائی اٹ؟ کیا ہم غاصب ہیں؟ کیا ہم بہت بڑے فرعون ہیں؟ تو اس کو انہوں نے جو رنگ دیا، جو ایکیڈیمک مائنڈ تھا اس کے پیچھے، انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ اصل میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. وی آر ایکچولی دا ویل وشرز، وی آر دا سیویئرس. ٹھیک ہے، اس کو وائٹ سیویئر کمپلیکس کے نام سے بھی ریفر کیا جاتا ہے اکیڈیمیا کے اندر. تو اس میں انہوں نے جتنے بھی اور کلچرز تھے ان کے علاوہ، یورپین کلچرز کے علاوہ، اس کو تو پہلے انہوں نے ادرائز کیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو باقی کلچرز کے ساتھ ایک جگہ پہ رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو ایز اے اسٹینڈرڈ پریزنٹ کیا، اور پھر اپنے آپ سے کمپیئر کیا کہ یہ جو کلچر ہے، یہ جو ایسٹ کے لوگ ہیں، یہ اصل میں انٹرنسکلی اپنی اصل کے اندر ہم سے انفیریئر، ہم سے کم تر ہے، اور چونکہ یہ ہم سے کم تر ہیں اس لیے یہ ہمیں حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ان کو جا کر مینج کریں، ہم ان کو جا کر سکھائیں، ہم ان کو جا کر کنٹرول کریں. تو اس کے پیچھے جو پورا کے پورا ایکیڈیمک ورک ہوا اس کو اورینٹلزم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ تصویر جو انہوں نے کھینچی اس کے ذریعے انہوں نے اپنی کولونیلزم کو ہے اور جتنی بھی ان کی آپریشن ہے اس کو جسٹیفائی کیا، اور اتنا جسٹیفائی کیا کہ ان کی اپنی قوم تو کنونس ہوئی کہ ہوئی، لیکن جن خطوں میں جا جا کر یہ ان پر قبضہ کرتے تھے وہ لوگ بھی ان باتوں سے کنونس ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں ہم شاید واقعتاً ان سے کم تر ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی 3 قسم کے کمپیریزنز کیے، جس میں انہوں نے پہلی تو چیز یہ بتائی کہ یہ لوگ ہم سے فزیکلی انفیریئر ہیں، یعنی ہم وائٹ جو ریس ہے بیسیکلی یہ جسمانی لحاظ سے باقی لوگوں سے بہتر ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کبھی اگر امریکہ کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جس میں بلیک ریس جو ہے اس میں باقاعدہ بلیک ویمن کو اور ان کے بچوں کو زو کے اندر رکھا جاتا تھا. جیسے آج آپ ایک کسی ہاتھی کو یا شیر کو دیکھنے زو جاتے ہیں تو وہاں پہ امریکہ کے جو لوگ تھے وہ سیاہ فام نسل جو کالے جن کو ہم کہتے ہیں ان کو یہ کی طرح جو ہے اس طرح دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو انہوں نے انسانیت کے لیول کے اوپر بھی نہیں رکھا. شور کسی طرف سے آ رہا ہے، میوٹ کر دیں اس کو. یہ شبنم کا مائک نمان بھائی آپ کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ان میوٹ کر میوٹ کر دیں. اچھا جی، تو پہلی تو چیز یہ کہ انہوں نے جسمانی طور پر یہ ثابت کیا کہ ہمارے جو خد و خال ہیں، ہماری جو جسمانی ساخت ہے اصل میں وہ سٹینڈرڈ ہے، اور یہ جو سیاہ فام نسل ہے جن کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بڑی بڑی ان کے جسم ہیں، یا جو چینی نسل ہے یا جو پاکستان انڈیا ہے برے صغیر کے لوگ ہیں، یہ اس ریفرنس پوائنٹ سے ہٹے ہوئے بیسیکلی. دوسری جو چیز انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ لوگ ہم سے انٹلیکچولی انفیریئر ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک اوریجنل تھاٹ ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا ایک فلسفہ ہے، اور
یہ باقی دنیا جہان میں جو فلسفے چل رہے ہیں یہ بوگس بودھے قسم کے فلسفے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے اندر کوئی فلسفہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو خاص طور پہ. تو یہ کوئی ایسی انٹرٹین کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. اصل جو انٹلیکچوئل اتھارٹی ہے وہ ہم ویسٹرنرز کے پاس ہے، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کو جا کر ایجوکیٹ کریں، ہم ان کو جا کر یہ بتا سکیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور یہ جو سارا نظام ہے یہ کس طرح سے چلنا چاہیے. ایک انسان کو مورلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی کس ساخت کے اوپر ہونا چاہیے، کس نہج کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ وہ احسان ہے جو ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں اور ہم ان کو جا کے بتا رہے ہیں. تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارا جو اخلاقی فلسفہ ہے، یعنی ہم نہ صرف جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، بلکہ اخلاقی طور پہ بھی جو ہماری ویلیوز ہیں، ہمارا جو بھی ہمارا ایک فلسفہ ہے، جو ہمارے اصول ہیں اخلاقیات کے، وہ ان لوگوں سے سپیریئر ہیں. دے ہیو اے انفیریئر مورل فلسفی. یہ درندے ہیں، یہ ابھی اس بیکورڈ ہیں، یہ ابھی اس لیول آف سویلائزیشن اور پروگریس پہ نہیں پہنچے. اصل جو تہذیب ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو اس کی مثالیں آپ آج بھی دیکھتے ہیں. انڈیویجولزم کا دور ہے تو اس میں فریڈم آف سپیچ کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ وہ تہذیب جو فریڈم آف سپیچ کو الاؤ کرتی ہے، اصل میں وہ تہذیب یافتہ ہے. وہ فریڈم آف سپیچ چاہے تو کسی کے نبی کے خلاف ہو یا وہ کسی ایسی پوری کی پوری قوم کے جذبات کو ہرٹ کرتا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ فریڈم آف سپیچ اگر آپ نے اٹین کر لی جو ان کا سٹینڈرڈ ہے، ہاں، لیکن اس میں جوز یہودیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ وہاں پہ فریڈم آف سپیچ الاؤڈ نہیں. تو اگر آپ نے وہ اچیو کر لیا تو آپ ایک تہذیب یافتہ قوم ہے. اگر آپ نے اس ہیومنزم کے فلسفے کو منو قبول کر لیا، اگر آپ نے اتنا زیادہ پلورلزم اپنا لیا کہ آپ نے قوم لوط والے سارے لوگ بھی شامل کر لیے اور آپ نے کہا کہ سب چلتا ہے، ایک انسان چاہے تو 5 گرل فرینڈز رکھے یا بوائے فرینڈز رکھے، تو اگر یہ سب چیزیں آپ نے قبول کر لی ہیں تو آپ تہذیب یافتہ ہیں. اگر آپ نے جمہوریت کو ویسے قبول کر لیا جیسے یہ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ ایک تہذیب یافتہ قوم ہیں. تو اصل میں جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ اگر دیکھا جائے کہ ایک قوم کے لیے وہ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ اصل میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے یہ پوری کی پوری ہیومنزم کا ایک چشمہ ہے جہاں سے یہ پھوٹ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جتنی جسٹیفیکیشن ہے، خاص طور پہ اسلام کے لحاظ سے جتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام کو بھی ہیومنزم کے کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو اپروو کروانا ہے کہ ہاں یہ والا جو اسلام ہے اس میں یہ ویلیوز ہیں، اتنا فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے، اتنی جمہوریت ہونی چاہیے، اتنا پلورلزم ہونا چاہیے، اتنی رواداری ہونی چاہیے. تو وہ اسلام وہاں پہ جا کے قبول ہوگا. اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی اسلام کا ورژن ہے جو اس لیول کا فریڈم آف سپیچ کو الاؤ نہیں کرتا، جو اس بات کو ٹالریٹ نہیں کرتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، تو ایسا نظام اسلام جو ہے وہ بیکورڈ ہے، تھوڑا سا ایکسٹریم ہے، تھوڑا سا ریڈیکل ہے، تھوڑی سی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اگر اپنی زبان میں کہیں تو اس کو ہم بتائیں گے کہ یار اس اسلام کو ہم جا کے کہیں گے یار اتنا نہیں ہوتا، تھوڑا زیادہ ہو گیا، تھوڑے آپ ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑے مولوی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کام خالی وہ لوگ نہیں کر رہے، ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں. جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہ پوری کی پوری ایکیڈیمک ورکنگ جو ہے یہ اورینٹلسٹ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے اوپر 2-3 صدیوں سے یہ کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج مسلمان جو ہیں وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم بیسیکلی انہی ویلیوز کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج کل اسلام کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے، وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، وہ اس کو اتنی ہی ویلیو دینا چاہتے ہیں جتنا کوئی نان مسلم امریکہ میں یا یورپ میں بیٹھ کے دے رہا ہے کہ ہاں اگر کوئی کتاب آئی تو ہم پڑھ لیں گے کہ جان واٹ نے یا جان ہولٹ نے یا کیرن آرمسٹرانگ نے
اسلام کے بارے میں کیا بات کہی ہے. تو اچھا ہے کہ میں یہ کتاب بھی پڑھ لوں تاکہ میرا جنرل نالج بڑھ جائے, تاکہ مجھے اسلام کو بھی پتہ لگ جائے اور مجھے تھوڑا سا کیپٹلزم کا بھی پتہ لگ جائے. لیکن ایز اے مسلم مجھے کتنا اسلام کو پڑھنا ہے, مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ امام غزالی نے کیا کہا یا ابن تیمیہ نے کیا کہا, یا آج کل کے چلو ہمارے جو ہمارے اسکالرز ہیں, مودودی ہیں, کتب ہیں, انہوں نے کیا کہا. کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. اگر انٹرسٹ بنا تو ہاں, وہاں سے اگر مجھے کوئی مائیکل یا جارج کی کتاب نظر آئی تو مے بی آئی مائٹ بی مور انٹریگڈ کہ میں وہ پڑھ لوں جنرل نالج کے لیے. بٹ ایز اے مسلم میری کیا ذمہ داری ہے اسلام کی طرف, مجھے کتنا علم حاصل کرنا ہے, مجھے کون کون سے مسئلوں کا حل نکالنا ہے, اور اس کے لیے مجھے جو اسٹڈی کرنی ہے. تو میجورٹی آف دا پیپل دے آر ناٹ دیٹ انٹرسٹڈ, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی نفسیات میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اصل جو سورس ہے وہ وہاں سے آئے گا, ویسٹ سے آئے گا, اور وہ سورس ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اس اسلام کو گھاس کتنی ڈالنی, تو وہ اس کو اتنی ہی گھاس ڈالتے ہیں, اور اس کی بیس پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے, مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے وہاں سے میں نے جتنا سیکھ لیا ہے, I already know about Islam, you don't need to tell me, I know what Islam is, despite the fact that I haven't read a book in a year or maybe even 5 years, but I'm confident enough to say that I know all about Islam. Why? Because I watched Jordan Peterson, or I watched this guy or that guy on YouTube. تو یہ کچھ چیزیں جو ان کو پتہ لگ گئی ہیں اسلام کے بارے میں, جس سے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اصل میں تو اسلام کی اصل یہی ہے. تو اس سے آگے ان کو کیونکہ وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی, اس کے پیچھے یہ پورا کا پورا فلسفہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے ویسٹرنرز کی کتابیں یا یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے. بڑے سٹل طریقے سے, بڑے غیر محسوس طریقے سے, نیوز کے تھرو, مختلف خبروں, مختلف ایونٹس, مختلف نارمل قسم کی گیدرنگز کے تھرو یہ ساری انفارمیشن جو ہے ہمارے سب کانشیس کے اندر بڑے سب لیمنل طریقے سے جا رہی ہوتی ہے. جس پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک بچہ جو 8ویں میں تھا, پھر وہ میٹرک میں گیا, پھر وہ یونیورسٹی میں گیا, وہ گریجویٹ کر گیا, کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو دوسری شادی والا معاملہ ہے یا ایک سے زیادہ شادیوں والا معاملہ ہے, اس کے سارے سوال جواب اس کے پاس ہیں کہ نہیں یہ تھوڑا زیادہ ہے. اچھا نہیں, لیکن یہ دوسری تیسری شادی یہ تو بس تبھی ہو سکتی ہے جب کوئی بہت خاص ضرورت اگر پیش آ جائے نا, تو پھر ہمیں یہ کرنی چاہیے. ایسے آرگیومنٹس آپ کو بہت زیادہ ملیں گے سوشل میڈیا کے اوپر. اور کتنا اسلام جو ہے وہ فینیٹسزم کے اندر آ رہا ہے, کتنا اسلام بہت زیادہ ریڈیکل ہے. یہ اس کی آفس کی ڈسکشنز کے اندر, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز ناٹ ریڈ مچ, he has somehow taken in enough, he has somehow consumed enough through the news, through the social media, through different articles, that he is confident enough to decide کہ کتنا فینیٹسزم اچھا ہے, کس سے آگے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا بنتا, کس سے پیچھے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں رہتا, اور کتنا بیلنس کرنا ہے اسلام اور دنیا کو, دین اور دنیا کو. تو یہ پورا کا پورا فلسفہ اس کے دماغ میں موجود ہے, جو کہ آپ کو اپنی گیدرنگز کے اندر اس کی کانفیڈنس سے فیل بھی ہوتا ہے. That's really coming because of this whole Orientalist effort. تو پہلا جو ایشو یہ تھا کہ ان کو جب یہ سمجھ آئی کہ ہم نے اپنی قوم کو جسٹیفائی کیسے کرنا. دوسرا ایشو جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا وہ یہ بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ انٹریگڈ تھے کہ اسلام جیسا فلسفہ, اس نے یہ کام ہوا کیسے. یعنی اگر آپ عربین کلچر کو دیکھیں جو اس ٹائم پہ موجود تھا, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت 2 سپر پاورز تھیں. ایک طرف روم ہے اور ایک طرف پرشیا ہے, اور ان کی آپس میں جنگ چل رہی. ٹھیک ہے, ان کے پاس اپنی ایک فلسفیز بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پرانے قصے ملیں گے کہ رومن امپائر کے اندر کیا ہوتا تھا, ان کے کولوسیم ہوتے تھے اور سارے معاملات کیسے چلتے تھے. تو روم اور پرشیا اس وقت کی, جیسے آج امریکہ اور رشیا, یہ 2 سپر پاورز ہیں اور یہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں. اور
یہاں کہیں بیچ میں ایک خطہ ہے جو کہ ایک صحرا ہے جہاں پہ عرب رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ چرواہے ہیں، ان میں سے کچھ تاجر ہیں اور ان میں سے کچھ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے سمپل ہیں کہ ان کے پاس کوئی سائنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑی بڑی فوجیں نہیں ہیں، ان کے پاس صرف اونٹ ہیں، اور یہاں پہ ریسورسز بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ صحرا ہے۔ تو روم اور پرشیا ایکچولی یہ سوچتے تھے کہ ان کو فتح کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ آگے ہمیں ملنا بھی کچھ نہیں، یہ ایسی قوم ہے کہ ادھر سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ اس خطے سے، اس سمپل قبیلے جو تھے وہاں سے کچھ ایسے لوگ نکلتے ہیں، وہاں سے ایک ایسی تہذیب نکلتی ہے جو کہ 23 سال بلکہ 30 سال کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کیریکٹر ہے اس سویلائزیشن کے اندر۔ یعنی آج کل کی اگر آپ تحریکیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی اگر آپ جماعت اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے کوئی موومنٹ شروع کی، اور اس کے بعد ہارڈلی کہیں ایسا ہوا کہ اس کے بعد اس جماعت کے اندر، اس آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایسا کیریکٹر اس لیول کا آیا ہو۔ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، مودودی صاحب کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار کو دیکھ لیں، باہر ملکوں میں مختلف موومنٹس کو دیکھ لیں، تو لیکن یہاں پر ایک عجیب واقعہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک انسان ایک فلسفہ لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری قوم ہے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہے، وہ بکر صدیق، عمر، حضرت علی، اور یہ لوگ 30 سال کے عرصے میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج اگر آپ یہ سوچیں کہ افریقہ کے اندر کوئی جنگل ہے جہاں پہ کچھ قبیلے رہ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بندہ، اس قبیلے کا کوئی سردار اٹھ کے یہ بات کرے کہ میں امریکہ سے ٹکر لے رہا ہوں یا میں رشیا سے ٹکر لے رہا ہوں، تو بالکل یہی معاملات تھے جو غزوہ خندق کے ٹائم پہ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے روم اور فارس کے مینار نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت کی منافقین ان کے اوپر ہنس رہے تھے کہ یہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے یہ انسان۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج افریقہ کے اندر کوئی ملک جو ہے نا، وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے امریکہ کا اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہا ہے، ہم اس کو جا کے پتہ کر لیں، تو اس کے اوپر آپ ویسے ہی ہنسیں گے۔ تو لیکن تاریخ نے یہ دیکھا، یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا تاریخ کا کہ اس دعوت نے، اس موومنٹ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ بہت بڑا سوال تھا ویسٹرنرز کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو اسٹڈی کریں کہ یہ فلسفہ آیا کہاں سے، یہ ہوا کیسے۔ دس واز دیئر ہیوج ڈسکمفرٹ، جس کی بیس پر انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اسلام کو ایز اے فلسفہ انہوں نے کاؤنٹر کرنا شروع کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر بھی مختلف ہر طرح کی ڈومین ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سائیکالوجی ہے، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کی اکیڈیمیا کے اندر بھی اورینٹلزم ایک ایسی فیلڈ ہے جس کی اپنی کوئی اتنی زیادہ پریسٹیج نہیں۔ پریسٹیج سے مراد یہ کہ اس کو اس ایکیڈیمک لیول پہ اتنا ہائی لیول پہ نہیں دیکھا جاتا، اس کو اتنا سالڈ گراؤنڈ، سالڈ نالج نہیں سمجھا جاتا، مگر المیہ یہ ہے کہ اس کو سالڈ گراؤنڈ اس لیے نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے۔ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اورینٹلسٹ کے مختلف جو ان کے کلیمز ہیں کہ کتنے بڑے بڑے غبن کیے انہوں نے، کتنی بڑی بڑی جھوٹ بولے انہوں نے، اور باقاعدہ آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک انسان نے لٹرلی اسلام کو، حدیث کو پڑھے بغیر، کچھ بھی جانے بغیر، اس نے ایسے ایسے کلیمز کر دیے اپنی کتابوں کے اندر کہ اس کے کلیم کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اس بندے نے تو ABC بھی نہیں پڑھی اسلام کی، لیکن انہوں نے یہ کام کیے۔ تو اٹس ناٹ اے ویری پریسٹیجس فیلڈ، مگر المیہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارا نوجوان بک سٹور میں جا کے ابن تیمیہ کو پڑھنے کی بجائے، غزالی کو پڑھنے کی بجائے، مودودی کو پڑھنے کی بجائے، وہ جا کر کتاب کیرن آرمسٹرانگ کی ہی اٹھاتا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے اورینٹلسٹ ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو آن لائن بھی ملیں گے، جو اسلام
کے سیویئرز ہیں. آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اسلام کے سیویئرز ہیں یہ اور اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. بیسک کوشچن جو ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ اسلام کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا مشن ہے، یہ اسلام کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ خود مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اس اسلام کا یہ کلیم ہے کہ یہ جس سورس سے آیا وہ خدا کی طرف سے. اگر تو یہ اس کلیم کو مانتے ہیں تو ان کو تو اسی وقت مسلمان ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ اس کلیم کو نہیں مان رہے، یہ اپنے ایکشن سے اسلام قبول نہیں کر رہے، so what are they insinuating? What are they really saying about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What are they saying? That he wrote the Quran himself? ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اس انسان نے خود یہ ایک ایول پلان بنایا کہ میں یہ کتاب لکھوں خود سے اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ خدا کی طرف سے. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ ڈیلوژنل تھا، نعوذ باللہ. اس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اس نے یہ کوئی بات کہہ دی، لیکن کلیم تو پیدر پہ قرآن کے اندر پیدر پہ کلیم یہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ ڈیلوژنل ہے. تو آپ نے بیسک جڑ ہی کاٹ دی اسلام کی اپنے ایکشن سے. آپ اس اسلام کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک وہ سوال ہے جس کے بارے میں ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اسلام کا دفاع کرنا ہے تو اصل اسلام کا جو دفاع ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو اس کی اصل جگہ دی جائے اور یہ ظلم نہ کیا جائے کہ خدا کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے اور کسی انسان کو اس جگہ پر لے آیا جائے. کیونکہ اسلام کا دعویٰ تو یہی ہے کہ خدا کی کتاب ہے اور خدا ہی کو حق ہے کہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. تو آپ اس خدا سے وہ حق لے لیں، آپ اپنی زندگی کے سارے کام اپنی گائیڈنس کے مطابق کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ اسلام بہت اچھا ہے. تو یہ اسلام نہیں، یہ اصل میں وہی ڈیلوژن ہے جو آپ لوگوں کو ہیومنزم کے پیچھے کے پردے میں، اس ڈیلوژن کے پیچھے میں آپ ہیومنزم بیچنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. آج انشاءاللہ ہم یہاں پر روکتے ہیں اور کوشچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں. جی اسرار، آپ اپنا سوال کریں. میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو آپ جتنا بھی یہ مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ کن سورسز سے کرتے ہیں؟ اور ایک یہ میرا آپ سے کوشچن تھا، اور ایک میرا وہ عبدالعالم زیدی صاحب سے کوشچن ہے، اگر وہ یہاں پہ آ کے میں پوچھ لوں. عبدالعلام بھائی آپ موجود ہیں؟ جی آپ کر سکتے ہیں. صحیح. جو عبدالعالم زیدی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ اب جب بھی ہم کوئی بھی احادیث وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو چیز مجھے یوں لگتی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ دین کوئی بھی کام کرنے میں نا سست کر دیتی ہے. تو یہ کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ تم نماز پڑھ لو تو اس پہ جنت ہے، روزہ رکھ لو تو اس پہ جنت ہے، تم کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو تو اس پہ جنت ہے. اور اسی طرح جب کوئی دین کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو اسی کے اوپر اسی طرح کی مشکلات ہوتی ہیں. تو جو عام بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوں تب بھی تو مجھے وہی چیز مل رہی ہے، تو میں کیوں بڑے بڑے کام کروں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالوں؟ جب مجھے درود شریف پڑھنے پہ اتنا کچھ مل رہا ہے، مجھے تسبیح پڑھنے پہ میں ذکر کر لیتا ہوں تو اتنا ثواب مل جاتا ہے، میرے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، میرا تو کام بن رہا ہے. تو اب یہ دو تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے دین کے بڑے بڑے کام نہ بھی کروں تو خیر ہے، میں یہ دین کے لیے کچھ خاص نہ بھی کروں تو خیر ہے. تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس چیزوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو احادیث میں جو بشارتیں ہیں تو وہ اور یہ جو
دین کے لیے محنت کرنا ہے، اس کو جو بشارتیں ہیں، تو اگر دونوں سیم لگتی ہیں تو اس میں ذرا بتا دیں کس طرح اس کو دیکھیں آپ. جی یہ کافی اہم سوال ہے اور کافی بڑا سوال ہے، تو میں ابھی تو اختصار سے کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے لمبی بات ہوگی. ابھی میں اصل میں کسی جگہ پہ رک کے جواب دے رہا ہوں. تو ٹھیک ہے تو جی اس میں ایک بات تو یہ ہے مختصر سی کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک تحریک کا نام ہے، اور اس تحریک کے مختلف مراحل ہیں. مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، اسلام کا غلبہ ہے، غلبے سے پہلے ہے. تو جب ہم اس کو توڑ کے لیتے ہیں نا تحریک سے اسلام کو، تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اگر کسی مرحلے پر آپ کو جہاد کرنا ہے، آپ کو جو ہے شرک سے ٹکرانا ہے، کفر سے ٹکرانا ہے، تو وہاں آپ تسبیح پڑھنے کے فضائل اسلامی تحریک میں نہیں بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامی تحریک میں بیان وہ تبھی ہوئے ہیں کہ جب اس کا وقت آیا ہے، یا یہ کہ وہ چیزیں اصل کے ساتھ جوڑ کر بیان کی گئی ہیں. سپورٹیو، یعنی یہ نہیں کہ اصل چیز کو جو ہے نا ہٹا دیا گیا، اور جو چیزیں اس کو سپورٹیو تھی، اس کے اندر طاقت دینے والی تھیں، ان چیزوں کو جو ہے اصل بنا دیا گیا. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایشو ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. ابھی اصل میں کہیں ایسی جگہ پر ہوں، شور شرابہ ہے کافی. باقی نعمان بھائی آپ مزید کچھ چیزیں ایکسپلین ضرور کریں. جی اس میں بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو بیسیکلی اپنی جگہ پہ اپنا جو اس کا سفر ہے اوور آل، اس کو دیکھ کے خود جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور اس میں جو بھی اس کی نسبت ہے اللہ سے، اس میں کیا وہ اگر صرف بڑے بڑے وظائف کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، تو کوئی بھی قرآن پڑھنے والا مسلمان، اس دنیا کے حالات دیکھنے والا مسلمان، امت کے جو حالات ہیں اس وقت دیکھنے والا مسلمان، اس کو بڑے سمپل کامن سینس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کو اگر آج فار ایگزامپل وہ سوچے کہ آج اگر حضرت عمر موجود ہوتے یا حضرت ابوبکر موجود ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہوتے. اس کے لیے بہت زیادہ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ وہ اسلام کے لیے کام کر رہے تھے. وہ اپنے درجات بلند کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، اس سے بڑھ کر اصل میں وہ دین کے لیے، واقعتاً دین کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ اینالائز کر رہے تھے کہ دین کو ضرورت کس چیز کی ہے. کیا اس وقت دین کو تزکیے کی ضرورت ہے، وظائف کی ضرورت ہے، کیا وہاں پہ کمی رہ گئی ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. کیا اس وقت ہمیں حدیث کو خطرہ ہے، حدیث اکٹھی کرنی ہے تو حدیث اکٹھی کرتے ہیں. حدیث اکٹھی کی انہوں نے، لیکن احادیث اکٹھی کرنے کے لیے کون گیا؟ امام بخاری گئے نا. اس سے پہلے ابو بکر اور عمر نے تو نہیں کہا. ان کو کوئی اور مسئلہ نظر آ رہا تھا، وہ کوئی اور مسئلہ حل کر رہے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو سب سے پہلے ان کو مسئلہ نظر آ رہا تھا کہ لیڈر نہیں ہے مسلمانوں کا. تو ہم ہوتے تو شاید پہلے 40واں کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کچھ کرتے اس وقت، اس پہ بڑے بڑے ختم کراتے ہیں. تو سوال یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو واقعتاً اس پوزیشن میں لائیں کہ میں نے دین کے لیے کیا کرنا ہے اور اس وقت دین کو ضرورت کس چیز کی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. دوسرا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ بڑا رینڈم سا آنسر ہے اس کا، بیسیکلی کوئی مطلب مطالعہ ڈفرینٹ کتابیں ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو ڈفرینٹ ریسورسز ہیں انشاءاللہ وہ گروپ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آج بھی جن کتابوں کے نام لیے ہیں یا ویڈیوز کے، تو وہ انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے. تو باقی اوور آل تو رینڈم ہی ہے بیسیکلی جو ریڈنگ ہے آج کل، تو بلکہ اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن ایک بڑا سورس آپ بتا دیں، جیسے حامد کمال الدین جو ہمارے استاد ہیں، وہ ایک خاصی اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں سید مودودی کے بعد اردو دنیا کے اندر جنہوں نے اس پر کام کیا. تو نعمان بھائی بھی ان کے انڈائریکٹلی شاگرد ہیں، میں تو ڈائریکٹلی شاگرد ہوں، ان کا تذکرہ ضرور بہتر ہے. جی حامد کمال الدین صاحب کا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کام ہے. وہ آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی بندہ اگر دین کے لیے کام کر رہا ہے تو
انہوں نے اتنے ٹاپکس کو کور کیا ہے, اتنی ڈائریکشنز کو کور کیا ہے کہ کوئی ایک بندہ شاید اس وقت اتنی ہولسٹکلی کام نہیں کر رہا جتنا شاید وہ انہوں نے کیا. تو ان کی ویب سائٹ ہے ecast.org میرے خیال ہے, اس پہ ساری کتابیں ان کی موجود ہیں, جا کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے دوستان. جی السلام ہانی علیکم بہن سر. آپ کریں. وعلیکم سر میرا السلام. سوال یہ تھا, جو بھی آپ نے پہلے تو یہ ویب سائٹ کا جو آپ نے نام لیا سر, آپ یہ ٹائپ کر دیں گے گروپ میں یا یہاں پر ہی, تاکہ مطلب اس کو دیکھ لیں. سر آپ نے ابھی جو بتایا سر اورینٹلزم کا, سر اس کے اندر جو ایڈورڈ سعید ہیں ان کی جو بک ہے اورینٹلزم پہ, کیا وہ مطلب ان کا بایاسڈ ہوئی ہوئے کسی طریقے سے, کیونکہ وہ فلسطینین تھے نا, تو وہاں سے اگر, اور ایک سر جو سسٹم پہ بات ہوئی کہ ہمیں آج کل کے زمانے کی پرابلمس دیکھنی چاہیے مسلمانوں کو کیا آ رہی ہیں. سر جب ہم یہ بات کرتے ہیں سیرہ کے لیے, یعنی کہ کچھ بھی سیرہ کی نظر سے دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, تو وہاں پہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے جب ہم اکنامک وار کی بات کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, کہ ہم ان کے پروڈکٹس جو بائک آؤٹ کر سکتے ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ کریں. تو ایک یہ ہمیشہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس زمانے میں ان سے کیا تجارت نہیں کی, لیکن جب وہ وار کی کنڈیشن میں, تو مجھے نہیں کبھی ابھی تک کوئی ایگزامپل ملی کہ وار جہاں پہ کر رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہی ان کے ساتھ تجارت بھی کی ہو, کیونکہ یہ تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہم لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ابھی جو کنڈیشن ہے فلسطینیوں کے جو اکنامی, انہوں نے بالکل اس پہ بیک بون توڑ دی ہے, تو ہم اس کو کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم لوگ مطلب کہاں پہ لیک کریں, ایون جو لوگ سیرہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے, وہ سیرہ سے آرگومنٹ نکال کے دے رہے ہوتے ہیں. ہماری اپروچ مطلب غلط کیوں ہے اتنی زیادہ, کہ ہم مطلب جو نارمل ایشوز ہوتے ہیں ان تک کو ٹیکل نہیں کر پاتے. وہ ایک مطلب ایون یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ فروئی مسائل ہیں, اختلافی مسائل بنا دیا گیا تھا اسے. جی علی بھائی, یہ تو مسئلے کا سوال ہے, تو آپ اس کا جواب دیں. سر مسئلے کا تو سوال نہیں ہے سر, یہ تو سوشل ایشو ہے. مطلب ایک میری طریقے نظر سے میں تو دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو پہلے تو یہ آگ لگ جائے کہ میں نے ان کو نقصان پہنچانا کس طرح سے. دیٹس دی کی ایشو ریلی. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بوائیکاٹ کر رہے ہیں اور بوائیکاٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بوائیکاٹ کر دیا تو بڑا کام کر لیا ہم نے. تو اس میں ہمیں بیسیکلی تو انالیسس یہ کرنا ہے کہ میں اس وقت کس پوزیشن پہ, میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا کفر کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں, پنڈی کے اندر, اسلام آباد میں, لاہور کے اندر یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے, اس کے نہ ہونے سے ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی, یہ ہے اصل سوال. یا اس کے نہ ہونے سے ہمارے اوپر کوئی اور آنے والی آفت فیوچر میں, ہو سکتا ہے یہ بندہ ابھی کچھ نہ کر رہا ہو لیکن ایسا کوئی پلاننگ کر رہا ہے ابھی کہ 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی موومنٹ شروع کر دے, کوئی ایسا اسکول کھول دے. تو اگر ان کو اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو بچہ پل رہا ہے, یہ جو موسیٰ پیدا ہونے والا ہے, اس کو ہمیں مسئلہ کرنا ہے, اس کو ہم نے کسی طرح سے روکنا ہے. تو یہ وہ سوال ہے جس کو ہر انسان کو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے کہ کیا میں کسی کیپیسٹی کے اندر, کسی بھی کیپیسٹی کے اندر وہ موسیٰ ہوں یا نہیں. تو وہاں پہ جا کے پھر بوائیکاٹ آپ نے کون سی پروڈکٹ کرنی, کون سی نہیں کرنی, تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے بات. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی مسئلے کا سوال ہے, کیونکہ میں اس میں اپنا ورڈکٹ نہیں دوں گا, لیکن میں اگر آپ کو فلاسافیکلی اسپیکنگ آپ کو آنسر دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے بوائیکاٹ کر دیا تو اب میں نے کیا کرنا. کیونکہ آپ جائیں گی, آپ اس ڈسکشن میں لوگوں سے ڈسکشن کر کے آپ کی ایک اپنی انرجی ویسٹ ہوگی کہ بوائیکاٹ کرنا ہے, اتنا کرنا ہے, اتنا نہیں کرنا ہے, اور جو اصل کنسرن ہے وہ کہیں بیچ میں رہ جائے گی.
جی سر، جیسے مطلب جیسے BDS کی جو موومنٹ ہے سر، وہ تو کافی زیادہ اسرائیل کو بری لگ رہی ہے. وہ ان کے بار بار کریک ڈاؤن بھی کرتے رہتے ہیں, ان لوگوں پر گرفتاریاں بھی ہوتی رہتی ہیں ان کی سر. تو کہیں نہ کہیں پہ ان کی نس پہ تو وار ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ بالکل. پاکستانیوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ان کی ٹیم سے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا میں یہاں پہ والنٹری ورک کرنا چاہتی ہوں آپ کی موومنٹ کو بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا ابھی تک پاکستان ہم لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہے, کہ پاکستان ابھی اس جگہ پہ ہی نہیں پہنچا. کرسچنس ان کا ساتھ دے رہے ہیں, مسلمانوں کو عقل کہیں پر بھی نہیں آ رہی ہے. ان کی موومنٹ کے جتنے بھی زیادہ سپورٹر تھے وہ سارے کرسچن تھے. مطلب کہیں نہ کہیں پہ ہرٹ تو ہو رہا ہے نا. اور اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے نا. جب شروع میں ہی ہم اتنے سست ہیں, ایک بندے کے یہاں پہ فلسفہ کلیئر نہیں ہو تو نیکسٹ اسٹیپ تو وہ موسیٰ بننے کی تو بعد میں سوچے گا. جی آپ کی بات بالکل 100% بالکل ایسا ہی. دس از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. جی سر. اور سر ایڈورڈ سعید کا بھی بتا دیں, ان کی کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کی کتاب میں نے نہیں پڑھی, ان کی ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی ہے, وہ بھی بلکہ میں نے آدھی دیکھی ہے, جو اسی کتاب کے اوپر مبنی ہے, اورینٹلزم کے بارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ریسورس ہے اس دنیا کی ہسٹری کو جاننے کے لیے, اس کی جو آؤٹ لک ہے اس کو سمجھنے کے لیے. جی سر. اوکے اوکے سر, جزاک اللہ. بھیا جی سحر, آپ اپنا سوال کریں. کوشچن نہیں میرا, لیکن میرا ایک یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو آپ نے بات کی کہ ہمارے بائک آؤٹ کرنے سے ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن آن دا ہول جتنی مسلمانوں کی پاپولیشن ہے, جتنا بھی یورپ دیکھ لیں, اگر پورا ایشیا اور جس طرح یہ عرب کا بھی ہے, اگر ادھر سے سپلائی چین ختم ہو جائے تو یورپ تو اپنی موت خود مر جاتا ہے. تو اگر ہم اس بات کی بھی اویئرنیس ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے. کیونکہ یہی اب یہاں پر کام کیا کرتے ہیں ظاہر ہے, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ نہیں میں ویسے بتا رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے. جس طرح مسلمان مسئلہ ہے کہ مسلمان خود ہی اسلام کے لیے کام نہیں کرنا چاہ رہے یہاں پر, ورنہ جس طرح انصار اور مہاجرین کا کیس تھا اس میں پھر ہر بندہ ایک ایک گھر دے گا نا, مینس کہ جس کے پرابلم ہوں گے, یہ وہاں سے اگر یورپ سے بھی مسلمان نکل کر یہاں آ جائے اور یہ اکٹھا ایک انفلوئنس ڈالا جائے تو کیوں نہیں انفلوئنس ہوتا. یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. ان کی اپنی پاپولیشنز تو بہت لیس ہیں, بہت سارا مٹیریل آپ کے ملک میں جا رہا ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہوگی, اکنامکس کی, یعنی آپ کو میرے خیال سے جس طرح کا پاکستان جیسا کنٹری ہے اسے کھانے پینے کے لیے تو مل جائے گا. اتنی تو ہمارے پاس یعنی وسائل ہیں, ہماری زرخیز زمین ہے کہ 3 وقت کی یا 2 وقت کی روٹی تو ہمیں مل نہیں جائے گی. اس کے اوپر تو ہم یورپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہاں بینک خالی ہو جائیں گے, لیکن جب اس سے کیا کہتے ہیں, جب انقلاب آیا تھا تو پھر اسی طرح ہوا ہے کہ مسلمانوں نے پورے آدھا گھر دیے, پورے گھر دیے, ایک گھر دوسرے کو دے دیا. اب ہر مسلمان سے پوچھیں, ماشاء اللہ سے آج پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو ہر مسلمان کے پاس 2 گھر یا 1 گھر تو ہے ہی ہے. تو یہ ہم ایز اے کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم انٹلیکچوئل لیول میں نا انٹلیکچوئل ہم بہت ویک ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بہت ٹائم لگے گا اس چیز کو آگے جانے کے لیے. ابھی یہ وہ بہت لانگ ٹرم گیم ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے انٹلیکچولی ہمیں اتنی مار دے دی ہے. کیونکہ میری تو اپنی بیٹی ایجوکیشن حاصل کرتی ہے امریکہ کے اندر, تو میں نے دیکھا کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. پھر ایک اور ان کی ایک وار ہے, ایون یہ صرف پاکستان کا نہیں, مصر میں بھی جتنے سائنٹسٹ پیدا ہو جاتے ہیں, یہ تو لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں ہے نا کہ جتنا مصر میں بہت سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے اس سارے کو یہ کل کرتے ہیں, جن کو پتا چل جائے بس یہاں پر. اور وہ یہ کیا کہ انڈیویجلی وار ہوتی ہے, اور یہ صرف ادھر نہیں, کیونکہ مصر میں بھی جس طرح ہم ادھر 50 ایئرس کا بندہ بھی نا تعلیم کو حاصل کرنا نا ایک عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ ویدر دیٹ از این ریلیجیس ایجوکیشن اور مینس کے اس فارم میں. کیونکہ ایک 50 ایئرس کا بندہ جو کہ MBA کر رہا تھا, اس نے کہا کہ جی یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تعلیم جو ہے نا مسلمان کو وہ حاصل ہر وقت ہر حالت میں حاصل کرنی چاہیے. وہ کرتے, اس نے ارن نہیں کرنا تھا اس سے کچھ, لیکن ٹو امپاور ہر سیلف, تاکہ اس کے پاس نالج ہو جائے. یہ انٹلیکچولی وار ہم کیسے ریز کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں ٹیچر ہی نہیں ہے نا. مینس کہ آپ ہوم اسکولنگ کی بات کریں, وہاں آپ کو بندہ نہیں ملتا. اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں نا تو ہوم اسکولنگ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اپنے ٹیچرز نے یہ کام سٹارٹ کیا کہ اسکولس کو بھی چھوڑا, اور پھر انہوں نے جنرل پبلک کے لیے کام کرنا شروع کیا. ہمارے یہاں تو ٹیچر جنرل پبلک, کیونکہ ٹیچر بیچارہ غریب ہے, وہ اتنا جنرل پبلک کے لیے کام نہیں کرتے. ایون انہوں نے اپنے ریڈیو اسٹیشنز کو ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ
استعمال کرنا شروع کیا. یعنی ہم یہ ہوم اسکولنگ کے اکثر صاحب ندیم بات کرتے ہیں تو واقعی امریکہ اور اس کے اندر ہے, اور لیکن ان کے ٹیچرز نے کی ہے, ٹیوٹرز ہیں آن لائن, وہ سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن آپ آج کسی بھی بیسٹ سے بیسٹ اپنے اسکول کے انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, مینس کہ آپ یہ جو بچہ آپ کا پیک بن رہا ہے روٹس پہ دیکھ لیں, بیکن میں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو نیو گیجٹس ہیں جو آپ کے بچے آپ ہوم اسکولنگ کیوں نہیں کرا پا رہے, تو کہیں گے جی ہمیں بندہ نہیں ملتا. لیکن آج کل ٹیکنالوجی کے تھرو ہی بچوں کی ہوم اسکولنگ ہوتی ہے. لیکن یہ اویئرنیس نہیں, یہ بہت بڑا کام کرنے والے ہیں یہاں پر, اور ابھی تو ہم اور پیچھے رہ جائیں گے. ٹیکنالوجیکل وار بہت زیادہ آپ کو بیک کر رہی ہے, ہمیں ان چیزوں کی جب آپ اویئرنیس نہیں ہے, جیسے ٹولز ہیں. کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, تو بہت سارے فاصلے چھوٹے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے میریکلز ہیں, بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں دین کے لیے, نہیں کیے کسی کراچی اور میں کے تو لیے میں نے کیے. دیکھے, کراچی میں پھر تو مینس کہ یہ چیز ہے, لیکن پنجاب کی سائڈ پہ یہ چیز میں نے تھوڑی سی سید قطب کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, وہ پوری اپنی کتاب لکھتے ہیں, معلم فی الطریق جو ہے نا, جس کتاب کے پیچھے ان کو پھانسی ہوئی, پورے شہر کو کی لائٹیں بند کر کے ان کو پھانسی دی گئی. تو اس میں وہ پورے کے پورے سٹیپس بتاتے ہیں کہ قوم کو نا کیسے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے. تو قطع نظر اس سے کہ وہ اس پہ کتنا ہمارا ایگریمنٹ ہے اس سے یا نہیں ہے, لیکن اس کے اینڈ میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو سارا کام میں نے بتایا یہ کون کرے گا, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کام وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, وہ یہ کام کرے گا. تو ہم ابھی تک اس ڈسکشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری تو پوری کی پوری قوم, اصل میں اس پوری قوم کا جو امید ہے نا وہ ایک انسان سے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر آج عمران خان نہ ہو, عمران خان بیکمز نان ایگزسٹنٹ, تو ان لوگوں کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی بیک اپ پلان. The only plan that they have is that we have to back up this guy. 5 سال کے بعد, اگلے 5 سال کے بعد اس کو ووٹ دینا ہے یا اس کے لیے دھرنا دینا ہے. تو اس ڈسکشن سے سائڈ پہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن آپ کی اتنی بڑی کمی ہے آپ کے پلان میں کہ آپ کے اپنی زندگی میں کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی سورس ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, دین کے لیے کیا کرنا ہے, قوم کے لیے کیا کرنا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ یس آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ آپ بوائے کاٹ نہ کریں, بالکل آپ کو بوائے کاٹ کرنا چاہیے, آپ کریں پروڈکٹس کو بوائے کاٹ, کون روک رہا ہے. بٹ اگین آپ نے اپنی سچویشن کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی میں بوائے کاٹ, میں آئی وینٹ ٹو دا مال, آئی ڈنٹ بائی دیز پروڈکٹس اینڈ آئی کیم بیک, اینڈ مائی ڈیز اینڈ نائٹس آر they're stripping away, they're literally stripping away, my whole life is stripping away. I am 35 right now. I don't know how old you are or any of you. تو پچھلے 5 سال میں یا 10 سال میں میں نے کتنا دین کے بارے میں پڑھا, میں نے کتنا نالج لیا, میں نے کتنا یہ جاننے کی کوشش کی کہ اصل مسئلہ ہے کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں پچھلے 6 سال سے ایک پلان لگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ پلان آبسولیٹ ہو چکا ہو, کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا. میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ اسلام کو اصل میں اس وقت ضرورت کس چیز کی. پوری کی پوری موومنٹس ہیں اس وقت, آج ایسی موومنٹس ہیں پاکستان کے اندر جس میں لوگ بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ ان مسئلوں کا حل کر رہے ہیں جو 40 سال پہلے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور آج 40 years have passed, آج امت کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, لیکن وہ اس جگہ سے آگے نہیں بڑھ پائے. تو ایز این انڈیویجول, ایز اے پرسن, without thinking of anyone else, any political party, any religious party, میری زندگی, میرے دماغ کے کتنے دھوئیں روز نکلتے ہیں, کتنا میری پریشانی میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت جاننا ہے کہ مجھے امت کا کون سا مسئلہ حل کرنا ہے, کون سی ایسی آبسٹیکلز ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے. میں جا کے شاید کوئی ان میں سے کوئی ایک آبسٹیکل ہی ہٹا دوں وہاں سے, تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. So that was actually my point کہ yes we do need to boycott, but we need to go beyond that. صحیح, لیکن کولیکٹیو ایک, ہاں یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے نا, مینس کہ یہ ایک نیشن نہیں کرے گی آن دا ہول سارے, پھر آپ وہاں سے ریورٹ بیک ہوں سارے مسلمس, تو یورپ کی اپنی خود ایگزسٹنس نہیں ہے, دے آر جسٹ ان لیکس. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سر اس کا تو ہمیں بھی ایک بات, کیونکہ ہمیں بھی نا, ہم یہاں جب سعودی عرب آئے تو بہت سارے ایشوز ہیں. کیا ہے, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نکالنے کی, ایکسپرٹس کی کوشش کی, تو انہوں نے دیکھا یار ہماری اپنی اکانومی ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ بائنگ سیلنگ ہی اتنی ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بھی ان کی اکانومی چل رہی ہے نا. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم وتھ پیسج ہم تھوڑا 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 کر کے کریں گے تاکہ ایک دم ہی ہمارے لوگ, کیونکہ پھر انفلیشن آتی ہے,
یہ نہیں ہوگا کہ ان کا اپنے ملک کا بندہ ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا. آپ امریکہ کے ذرا جتنی بھی عوام ہے مینس کہ آپ کو بھی بتاؤں کہ جتنا میں نے تو اپنی بیٹی کے کورس لیا تو میں نے دیکھا کہ کتنی زیادہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہیٹڈ ڈالی ہوئی ہے, کہ کچھ ناولس تھے جن میں مسلمس کی جینوسائڈ, تو وہ میں شیئر بھی کروں گی. وہ اسپیشلی ان کی خود یوتھ کو اپنے پڑھاتے ہیں کہ یہ آپ پڑھیں. ایک بلیک اور وائٹ کی جو مینس کی ایک جنگ تھی, اس میں مسلمانوں کو انہوں نے ایز اے ولن شو کیا ہوا وہاں پر. تو یہ اس چیز کو کل کرنے کے, اس چیز کو بھی کل کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں. یہ ان کی خود کریٹ کی گئی ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھو, ان کے مسائل ہیں اس قسم کے سارے. جی ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے. لیکن جو سر مجھے تھوڑا سا پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریلیجیس لوگ ہوں گے نا وتھ پیسج آف ٹائم, جس طرح کرسچنز ہیں, مسلمز ہیں, ایون جوز بھی شاید ان میں سے, جب یہ ایک جس طرح یہ ہم نہیں صرف کوشش کر رہے, ایون کرسچینٹی کے تو اتنے کورسز ہیں ہوم سکولنگ کے, اتنے ہوم سکولنگ کے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو گھر رکھا, بیٹیوں کو اسپیشلی, لڑکوں کو بھی رکھا کہ اور انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے اس پہ ورک آؤٹ کیا. لیکن ہمارے ہاں اتنی ورکنگ نہیں ہے, جی اس کیونکہ ابھی وقت آپ دیکھیں اردو میں کینیڈا کچھ میں ملتا نہیں ہے 1 نا. out of 12 چائلڈ جو ہے نا وہ ہوم اسکولڈ ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل, اور امریکہ میں بھی ہے. ہم لوگوں نے ابھی اپنے بچے ہوم اسکول کیے ہیں, اور جسٹ ٹو لیٹ یو گائز نو کہ ہم نے ابھی اپنا انسٹیٹیوٹ لانچ کیا یہاں پہ, جس میں ہم وی ریئلی کینٹ کال اٹ ہوم اسکولنگ, کیونکہ the new term is unschooling really. کیونکہ آپ بیسیکلی you're not really, it's not about schooling at home, it's about avoiding all the red flags, avoiding all the damages that the school really does to a child. تو آپ جس بھی ماڈل پہ اسکولنگ کر رہے ہیں, چاہے اپنے گھر میں کر رہے ہیں, چاہے آپ نے گھر میں ٹیوٹر بلایا ہوا ہے, یا آپ خود بچے کو پڑھا رہے ہیں, یا آپ کسی ٹیوٹر کے پاس اس کو بھیج رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. واٹ ریلی میٹرز از کہ آپ نے اسکول کو آبزرو کر لی کہ اسکول جو ہے نا وہ بچے کو یہ اس قسم کے چوٹیں لگاتا ہے, اس طرح سے ڈسیبل کرتا ہے, اس طرح سے اس کی کیوریوسٹی کل کرتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اسکول کو اٹھا کے گھر پہ لے آتے ہیں, وہ وہی کام کر رہے ہیں, وہ بچے کو انہوں نے اسکول میں رکھا ہوا ہے لیکن پورا کا پورا فریم ورک وہی ہے, وہی بچے کے کمپیریزن ہو رہے ہیں, اسی طرح سے بچے کو ایگزام دیے جا رہے ہیں, اسی طرح سے بچے کو ایک سیٹ 4 5 6 سبجیکٹس اس کی زندگی موت بنائی ہوئی انہوں نے. ٹھیک ہے, مسئلہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ گھر پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہی کمپیریزن ہو رہے ہیں کہ تمہارا کزن جو ہے نا وہ تو 2nd گریڈ کے سلیبس میں اتنے مارکس لے رہا ہے, میتھ میں اتنا تیز ہو گیا, تم تو میتھ میں رہ گئے ہو, تم تو کھو رہے ہو. تو بیسیکلی what they have done is they've brought the school at home. There is no difference really. تو بہرحال ہم نے بیسیکلی اب یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنی اس چیز کو کرنے کے بعد ہم نے ایک اسکول لانچ کیا, اپنا انسٹیٹیوٹ لانچ کیا, جس میں ہم اس کا کورس اور اسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں ایز ان ریئل ٹائم رائٹ ناؤ. اور کل سے انشاءاللہ ہماری کلاسز دوبارہ سے ریزیوم ہو رہی ہیں. تو یہ بات میں بتا اس لیے رہا ہوں, میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ جسٹ ٹو بوسٹ اباؤٹ اٹ. یہ بات آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ if I can do it, you can do it too. آپ میں سے سب لوگ جو ہیں, اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں آبزرو نہ کریں. آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ بچہ جو اسکول میں جا کے کس لیول کا روبوٹ بنتا ہے, اور 16 سال کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اس کا دماغی اسٹرکچر کتنا چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے, کہ وہ کس طرح سے جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ لیگ پولنگ کرتا ہے کارپوریٹ کلچر کے اندر جا کے, کس طرح سے اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں کورس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھ لوں. تو آج پوچھیں آپ کسی بچے سے جا کے, میجورٹی بچوں کو تو کورس کی کتابیں نہیں پڑھی ہوگی. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ابھی یہاں پہ, آپ نے اچھا کہ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو گیٹ آور چلڈرن آؤٹ آف دس انڈوکٹرینیشن. اور یہ وہی بات ہے کہ کون کرے گا, یہ وہ کام بندہ کرے گا جو یہ لیکچر سن رہے ہیں. جی سر, اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح نا کچھ اللہ تعالیٰ نے نا یہ ہر بچے کو گاڈ گفٹڈ چیز دی ہوئی ہے, اس میں اگر بچے کو ایکسل کرایا جائے تو بچہ بہت آگے جاتا ہے. یہ والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب میں نے بھی جب ہوم اسکولنگ اسٹارٹ کی تو آپ یہی 5 سبجیکٹس کو لے کے چلے, لیکن کیونکہ میرے پاس اس کا سیٹ اپ نہیں تھا, لیکن میں نے صرف اپنی اس کو بیٹی کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ صرف 1 یا 2 سبجیکٹ جو آپ کو بیسٹ لگتے ہیں نا ان کو مینس کے زیادہ پرسو کرو. تو وہاں پہ کمپٹیشن نہیں تھا, باقی سبجیکٹس میں بے شک آپ 50 لیتے جاؤ اور اگلوں میں اور اس طرح مینس کے اچھے لے لو جو آپ کا اپنا کمانڈنگ سبجیکٹ ہے. شی از انٹرسٹڈ ان لائک کمپیوٹرز, تو اس کا وہ بہت اچھا تھا.
تو وہ کورس تو یہ بہت جلدی کر گئی. باقی میں اس نے پاسنگ بھی لے لی ہے تو کوئی اس کا کمپیریزن نہیں تھا. تو بہت پرسنالٹی کے اندر میں نے خود دیکھا کہ چینج آیا. پھر بچہ مارننگ میں صرف 3-4 گھنٹے پڑھ رہا ہے, باقی سارا دن اس کے پاس اسپیئر ہے, اس میں وہ کوئی کام کر سکتا ہے, بک پڑھ سکتا ہے اپنے پاس, اس کے پاس اور بہت نالج کے لیے بکس پڑھی جاتی ہے. جب اسکول سسٹم میں جاتا ہے وہ بچہ 9-10 گھنٹے کے لیے ٹوٹلی بک ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ. یہ تو اس چیز سے میں ٹوٹلی ایگری کروں گی. اور یہ آپ نے اچھا ہے کہ اپنے اسکول کے بارے میں بتایا, کیونکہ یہی امیرکنس بھی کرتے ہیں کہ دے شیئر دا تھاٹس. جب آپ شیئر کرتے تھاٹس تو آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے کرنا ہے, کیونکہ ہم ادھر مس فٹ ہو جاتے ہیں. ادھر اگر اپنی کمیونٹی میں ہمیں یہ چیز مل جائے تو یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلے آگے. تو وہ آپ کو سر اس کو مینس کہ یہ جو ہوم اسکولنگ والا کام ہے, اگر آپ ہم سے شیئر بھی کر لیں تو ایزی ہو جائے گا میرے لیے بھی. جی ضرور انشاءاللہ. جی منیب آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. سوال تو نہیں ہے میرا, لائک یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہا تھا ابھی آپ لوگ کا, اسی میں کچھ ایڈ کروں گا کہ میرا پرسنل بھی گول ہے, وہ یہی ہے کہ اسکول ہو. لائک آپ ابھی جو ڈسکس کر رہے ہو ہوم اسکولنگ کا کر رہے ہیں, بٹ ایز یو مینشن کہ ایک اسکول آپ بھی کر رہے ہیں, تو از اٹ ناٹ لائک پاسبل کہ میرا تو لائک گول ہے, آپ اس میں کریکٹ کریں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. تو میرا جو ویژن ہے اس میں یہ کہ اسکول ایسا ہونا چاہیے, بٹ مطلب وہ ایک نارمل انسٹیٹیوٹ کی طرح نہ ہو کہ اس میں میٹرک کر رہے ہیں, گریڈنگ سسٹم ہو رہا ہے, 9 to 10 جو ہے آپ جا رہے ہیں, پھر آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی, بٹ اس میں ایک پراپر ماڈل ہو جس میں بچپن سے جو ہے اس میں کچھ ایسے کورسز ہو جیسے کریٹیکل تھنکنگ کے ہوں, عربک کے ہوں, اور اسی میں آپ کا پورا ایک ہر اسپیکٹ جیسے فٹنس کا بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, سب چیزیں. اٹس شوڈ ناٹ بی جسٹ اباؤٹ دوز سیکولر سبجیکٹس جو کہ میتھس ہے, سائنس ہے. اینڈ اگر وہ سبجیکٹس بھی ہم پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم جو ہے لائک جو آپ ہیومنزم کا ایلیمنٹ ہے, سب چیزیں وہ بھی اس میں ڈسکس ہو رہا ہے, جیسے فزکس ہے, بایولوجی ہے, اس میں آپ کے اس میں ہم اسلام کا بھی جو ہے ڈسکشن کریں کہ اسلام جو ہے کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بایولوجی کس طرح ہے, ایمبرولوجی ہے, سب چیزیں اسی میں ہم اسپیکٹس ڈسکس کریں, ڈارونزم, یہ سب چیزیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم انہی سبجیکٹس میں لیکن اگر اور فلیور ایڈ کریں تاکہ وہ ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے اس میں ایڈ ہو, اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کی ہمیں نیڈ ہو, اور اس میں ہمیں ہر بچے کے اوپر جو ہے نا ہم اتنی ورکنگ ہو کہ اس کو باقی ساری چیزیں بھی آ, جیسے اگر ہمارے جیسے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں تو آئی ٹی کی بھی جو اس کو ایجوکیشن مل رہی ہے بچپن سے تھوڑا بہت, لائک ہم نے جو 9th-10th تک پڑھے وہ کمپیوٹر کے وہی کورسز, ان پٹ ڈیوائسز ہیں, آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, لیکن بچپن سے ہی وہی چیز ہے. کیونکہ ساحل سر وہی کہتے ایک دفعہ کہ ہمارے جو ضروری نہیں, اٹس ناٹ کہ پاسبل کہ آپ ایک جو بچے کو پڑھا رہے ہیں وہ 22 ایئرس 25 ایئرس میں ہی ڈاکٹر بنے گا, ہی کین اچیو دیٹ ان دا ایج آف 14 ایز ویل. تو اس میں ایک پورا پراپر ایک کیوریکلم اور اس میں چوائسیز ہم بچپن سے ہی دیں. اگر کوئی دیکھ رہے ہیں وہیں پہ ایویلویٹ کریں کہ بچہ کون سی چیز میں ایکسل کر رہے ہیں, اس کو وہیں پہ کاؤنسلنگ کریں, اینڈ اسی میں سے ہم بچپن سے ہی پروفیشنل نکالیں. اٹ شوڈ ناٹ بی اے سسٹم آف ڈگری, لیکن یہ کہ اسی میں ہم جب ایسے پروفیشنل نکالیں کہ جس چیز میں ان کی ایکسپرٹیز ہو وہی وہیں سے بزنس ڈیولپ کر رہے ہوں, اور ان کو بیک پہ ان سب چیزوں کے جو ہے نالج وہ بیسک ہو, لائک جو کہ عربک ہے, سیرہ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, فلاسفیکل سبجیکٹس ہیں, ان کی تو جو ہے مینڈیٹری ہو. ادر دین دیٹ اسی میں سے ہم پروفیشنلز بھی نکالیں, تو اس سے جو وہ سلیوری والا کانسیپٹ ہے, یہ سب چیزیں وہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ لیڈرز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی میں ہم فٹنس بھی کر رہے ہیں, سب چیزیں لائک بیسک چیزیں جو ہیں ہر ایک کو مینڈیٹری ہوں. ادر دین دیٹ جو سیکولر سبجیکٹس ہیں اس میں ہم جو ایک ایکسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے چاہیں. تو ڈو یو تھنک اٹس اے رائٹ اپروچ, اس میں تربیت کا بھی ہم ایلیمنٹ اگر کریں تو لیٹ می نو یور کمنٹ سر. جی I agree with most of what you said. I think you're thinking on the right direction. تو باقی اس میں میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان بھیجا اور یہاں سے بھی انسان ہی جائے گا. تو اللہ نے پروفیشنل نہیں بھیجا تھا اور پروفیشنل نے نہیں جانا یہاں سے. تو بچے کو بڑا کرنا ہے جب ہم نے, تو the bigger puzzle is how to raise the child as a human being. بالکل. One piece of the puzzle really is professional, اس نے ارننگ کہاں سے کرنی, وہ اس کا ایک حصہ ہے, پورا کا پورا پزل نہیں. تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس بچے کو میں نے ہاؤ ٹو, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کا ہے نا, رب کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کے جانے والا. اسی اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے ماں باپ کے بارے میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ میرے ماں باپ پہ ویسے رحم کر کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے نا, میرے وہ رب تھے کہ انہوں نے مجھے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کر گئے. بچہ جو ہے نا وہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, چھوٹا سا جب ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ ماں نے مجھے لا کے دودھ پلا دیا,
ٹھیک ہے, پیچھے باپ نے کتنی پلاننگ کی ہے, کس کس طرح کی پروٹیکشن دیا ہے, گھر کون سی لوکیشن میں لیا ہے, کون کون سی جاب کیا ہے, بہت سے آج کتنی باتیں سنی ہے, کون سے گروسری اسٹور پہ گیا ہے, ماں نے کیا کیا, یہ سارا بیک اینڈ پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے پاس صرف وہ چیز پہنچی ہے جو اس کو ابھی نظر آ رہی ہے سامنے. ایگزیکٹلی. تو ہماری بھی جو سچویشن ہے نا, وہ بچے کے لیے یہ کہ ہم نے اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کر جانا ہے. اس کے پیچھے ہماری پوری پلاننگ ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ جو اگلی حالت ہے وہ کیا ہے بیسیکلی. کیونکہ موسٹ آف دا پیپل واٹ دے ریئلی تھنکنگ از کہ میرے بچے کی اگلی حالت وہ ہوگی جو میری تھی 20 سال پہلے, یا اس سے تھوڑی سی بہتر ہونی چاہیے. میرے پاس اگر 50,000 والی سیلری تھی نا, تو اس کے پاس 1.5 لاکھ والی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم بیسیکلی اس میٹر کے اوپر چل رہے ہیں. تو if we really change the whole paradigm کہ نہیں, میں نے اپنے بچے کو اس کے فل پوٹینشیل پہ لے کے جانا ہے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس کے لیے وہ دنیا کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے اس کو لینگویج سکھانی ہے, 1 کی بجائے 5 زبانیں سکھانی ہے. اس کے لیے مجھے اس کو اگر کریٹیکل تھنکنگ سکھانی ہے, اس کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھانی ہے, اس کو میتھمیٹکس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں میتھمیٹکس کیلکولس پڑھا کے اس کو کوئی اور چیز مس آؤٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کا کیلکولس پڑھ کے دماغ فارغ ہو جائے, جو یہ کبھی زندگی میں استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے, this is the tragedy that's happening to a lot of people. Like we have literally spent months studying things that we will never use. ایسا ہی ہے. بالکل. تو آپ یہ جب یہ دیکھیں گے کہ اس بچے کو اس پیک کے اوپر آپ نے کیسے لے کے جانا, اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے, this is what you need to do. اس کے بعد it's not a recipe. ٹھیک ہے, there is no recipe. ٹھیک ہے, everyone has their own circumstances. ٹھیک ہے, کوئی جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے, کوئی اکیلا رہ رہا ہے, کوئی اسلام آباد میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک اربن انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے, تو کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے. Everyone will figure out what path they have to take, but everyone should be clear where do they have to go. بالکل. like if I add, تو جیسا ہمارا اردو کا سبجیکٹ ہے, like I'm not sure how many of you are going to criticize me, but I feel like it's like very much like unnecessary. اس میں آپ کو میر درد کی جو شاعری پڑھائی جا رہی ہے بچپن سے, سب چیزیں like اس کا ریئل لائف میں کوئی such I don't think so implement کر سکتے. صحیح, علامہ اقبال ہیں, I know ان کا ایک پرپز, ایک مشن جو ہے, اس میں میسج ایک ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ کتنی ساری چیزیں جو اننیسیسری ہیں. آرٹس اینڈ کرافٹ از اے سبجیکٹ اینڈ آئی اپریشیٹ کہ اگر کوئی آرٹسٹ بن رہا ہے, لیکن یہ کہ ان کو اتنا ہم جو ہے نیسیسری پڑھا رہے ہیں کہ جو مین جو ہے چیزیں جو کہ لائف میں کام آ چاہیے وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ بالکل بیسک ہونا چاہیے, جو کہ obviously ہر بندے کو, جیسے سیرہ ہے, عراقی کے فٹنس ہونا چاہیے. بیکاز آئی ایم ناٹ شیور اف آئی ایم رائٹ, بٹ جو صحابی تھے ابو عبیدہ بن جرح, تو ان کے جو فادر تھے ان کو بالکل جو بچپن کی ایج تھی 5-6 سال سے, تو ان کو مارشل آرٹس یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو رکھتے تھے, ویٹس اٹھواتے تھے, ان سے جو آپ کا بو اینڈ ایرو ہوتا ہے سب چیزیں اٹھاتے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ سب چیزیں جو اسینشیل ہیں, ابھی ان کو ہم نے بالکل ایک اسٹریم میں ڈیوائڈ کر دیا کہ سر میں آپ کے جی سر میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں سوال کے لیے. یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں سر؟ سوری, نعمان سر سے کہہ رہا ہوں. جی آپ منیب اپنی بات ختم کر لیں اور پھر آپ جی اپنا میں سوال. کہہ رہا ہوں, تو یہ جو ہم نے ڈفرینٹ اسٹریمس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, تو کچھ چیزیں آئی سپوز کہ بالکل بیسک ہونی چاہیے. لائک اگر ہمیں میڈیسن بھی ہے تو ہمیں اتنا پتا چاہیے کہ ہنی ہے, یا اتنی ریسرچ ہر بیسک مسلم کی ہونی چاہیے. بالکل ایک الگ ایکسٹریم اینڈ نو کہ کچھ پتہ نہیں ہے, ایک ہی فیلڈ کا جو ہے پتہ ہے. تو کچھ چیزیں بیسک ہوں, باقی جو ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ کریں پروفیشنل, اور اس میں ایک پراپر ایک کیوریکولم اس طرح ہونا چاہیے جس کی جو چوائسیز ہیں وہ کرے. لائک اوور دا کورس کے 5 ایئر 10 ایئرس کا اسپین ہے, وہ اپنے حساب سے ڈیسائڈ کرے. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک کہ ایک بار آپ انٹر ہو گئے 4 ایئرس کے کورس میں اینڈ دین یو ہیو ٹو بیکم این انجینئر, سب چیزیں. تو اس کا جو اسٹیپ ہے آپ مجھے بتائیے, ہوم اسکولنگ سے شروع ہوگا یا پھر اس کو پراپر ایک انسٹیٹیوشن کی ہی فارم دینا پڑے گا؟ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لائک آئی سیڈ, اس کو 2 لائنوں میں جواب دوں گا تاکہ پھر آپ کے دوست جو ہیں وہ سوال کریں. اٹس لائک آئی سیڈ اٹس اے ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ایک ریسیپی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ خود پڑھائیں گے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی کو ہائر کریں گے. تو ہر انسان اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے دیکھے گا کہ میں نے اپنے بچے کو اس سچویشن میں کیسے لے کر جانا. سو یو نو بیسٹ in your circumstances what you have to do and what resources you have available. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکول کے نقصانات کیا ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کو کس کس طرح سے لے کے جانا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کس ٹائم پہ بچے کو کیا کیا چیز پڑھانی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ابھی سے اس کو حدیث پڑھانا شروع کر دیں.
تو آپ کو نالج اتنی انسائٹ ہونی چاہیے. باقی اٹس ریئلی ڈیپینڈنگ آن ایوری ون ویئر ایگزیکٹلی what recipe they have to use. انسان اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے کرے گا. جی آپ بھائی سوال کریں اپنا. حاجی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ میں نے یہودیوں کی جو کتاب کافی سارے منصوبے یقین کرو میں وہ کتاب پڑھتا ہوں. آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھی ہے یہودی پروٹوکولز. تو جو ہے نا وہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں وہ جو میں پڑھتا ہوں وہ میرے سامنے ہو رہا ہے اور یقین کرو بالکل سیم ایز اٹ از. اچھا سر میری وائس آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی یہودی پروٹوکولز کتاب جو مطلب یہودیوں نے جو مطلب جو سازش رچی ہے 1898 میں یا کچھ میں, تو اس میں یقین کرو میں جو پڑھتا ہوں میرے سامنے مطلب انہوں نے سارا جو سسٹم بنایا ہے, یہ جمہوریت, یہ آپ کا جو اسکولنگ سسٹم ہے, یونیورسٹی ہے, یہ ان کی جو تھاٹس ہے, یہ سب کچھ ان کی طرف سے. جو اینکر پرسن ہے, یہ آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہے. یقین کرو سر میں جو کچھ پڑھتا ہوں سب کچھ میرے سامنے کہ کیسے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اپنے خلاف ایک دوسرے بندے کو جو ہے نا ایک اور فرقہ بنانا ہے جو مطلب ہمارے خلاف بولے, تاکہ لوگوں کو مطلب پتہ نہ چلے کہ یہ مطلب انہی کی طرف, جیسے کہ پولیٹیشینس ہے, یہ سیاستدان ہے, یہ سارے مطلب ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے کہ ایکسپوز ہو جائے, لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. بھی جیسے کہ پارٹس وغیرہ ہے کہ لوگوں کو ڈاکٹر سارے بھی کہتے ہیں کہ ان کو اتنا مصروف کر دو کہ ان کو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے کہ ہم ہے کیا, ہمارا کیا مقصد ہے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. ان کو اپنی ہسٹری سے مطلب ناواقف رکھو. تو انہوں نے بیسکلی جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ان کو جو ہے نا ان میں بے حیائی بہت پھیلا دو, اور ان کے تاکہ ظاہر سی بات ہے جو ان میں بے حیائی پہلے گی تو ان کا اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا. جب اللہ سے تعلق ختم ہوگا تو ان کی جو ہے نا مطلب بیسس کمزور ہو جائے گی. عقیدہ مین چیز یہ عقیدہ, انہوں نے عقیدہ کو ڈسٹرب کیا ہے نا. تو ہم لوگ جو ہمارے جو دینی مدارس ہے وہ یقین کرو اس بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرتے, وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. اور اسکول میں جو ہم ہیں اور ساحر الدین بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کو برباد کرنا ہو تو آپ اس کو اسکول میں ڈال دو. اس میں باقاعدہ ہم اپنے مطلب بچے کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ پے کرتے ہیں. تو ہم ایسے انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں مطلب بنا لیتے, جیسے کہ آپ ہوم اسکولنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ ایسے کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں جو ہے مطلب اسلامک تعلیم دی جائے, اس میں ہسٹری پڑھائی جائے اسلام کی, اور اس میں جو ہے نا فقہ کی کافی کچھ پڑھایا جائے. یہاں پہ جو ہے نا مطلب سچ بولنے والے بہت کم ہے. اگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہے بھی تو مطلب وہ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے. تھینک یو. سر میں چھوٹی سی ایک میں بات ایڈ کر دوں اگر آپ تھوڑا سا مجھے دیں. سر میں نا اب میں چھوٹی سی یہ سارے کیونکہ سارے لوگ سن رہے ہیں, میں چھوٹی سی انفارمیشن تھوڑا سا بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج ہم نے نا موبائل کو بہت غلط پرپز کے لیے کمپیوٹرز کو یوز کیا ہے. ایک میں چھوٹی سی سائٹ بتاتی ہوں, یوڈیمی, آپ اس پہ دیکھیں اکیڈمی کے نام سے بھی ہوتے ہیں. ان کے پاس سارے کورسز آن لائن اب اویلیبل ہے. میں نے جب اپنی بیٹی کے لیے اسٹیپ اٹھایا تو میں نے اس کو سب سے پہلے اسکریچ کا کورس کا اس کو دل تھا کہ میں کراؤں. اس سے یہ مینس کے میتھس کے, سائنس کے, یہ جو ایون میں نے ایک کورس خود ہوم اسکولنگ کے لیے ایک کرسچن خاتون سے بائی کیا تھا, امیرکن. تو میں نے جو وہ کورس دیکھا نا, اور جو میں نے اسکول کا کورس دیکھا جو میری بیٹی پڑھ رہی تھی, تو ان کے پاس جو اپنا کورس تھا نا اس میں نے مینس کہ اپنے جو ہمارے مسلمس پیچھے سے رہ چکے ہیں ان کے نام دیکھے, اور میں نے دیکھا کہ اس اسکول سسٹم میں بھی انہوں نے ہمارے بچے کو صرف کیج کے اندر رکھ کے نالج دیا ہوا ہے, لیکن جو بچہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہے نا ادھر بھی امریکہ میں, پارٹ وہ ہمارا ہی نالج رہا ہے. اس کے اندر جتنے ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں, کیونکہ میں نے میتھس کا کورس بائی کیا تھا پری الجبرا کا, تو جب میں نے وہ بائی کیا تو میں نے دیکھا ہمارا بچہ تو پھر بھی ادھر پیچھے رہ جائے گا اسکول سسٹم میں. تو یہ ہمیں ادھر بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگلے دور میں جب اگر آپ 25 سال بچے کا دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارا بچہ تو ابھی 5, 6, 7 سال کا, اور اس نے 20 سال بعد مینس کی اپنے کام کرنے شروع کرنے. تو یہ ٹیکنالوجی انہوں نے اپنے ملکوں میں تھی کہ لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں کہ جس طرح رشیا کے 3 اسٹیٹس ٹوٹلی آن لائن کر دی ہے.
تو کمپیوٹرز کے اندر، موبائلز کے اندر جو ٹولز ہیں ان کو ان سارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اس میں کسی ٹیچر کی بھی نیڈ نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر ہینڈل کرنا بس آپ کو آنے چاہیے. اور مینس کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس اتنا بھی نالج نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کرا سکتے، اس کے لیے آپ بے شک ایک ٹیچر ہائر کر لو. جس طرح میری بیٹی نے جب کیا، یہ ایک ساحل ندیم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ انسان کا برین بھی سب سے بڑا مینس کہ اس کا استاد ہوتا ہے. تو جب میں نے انہوں نے کہا کہ بچہ خود پڑھے خود مینس کے کرے، ہمارے بچوں کو ریڈنگ کی ہیبٹ نہیں. میں یہی بات میں بھی کر رہا تھا کہ ہر بندے کو اپنی سچویشن کے حساب سے یہ دیکھنا ہے اور اس کو ریسورسز ڈھونڈنے ہیں کہ اس کے پاس کون کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں. جیسے آپ کو یوڈیمی کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو یوز کیا. ایکسل کے کورسز ہیں کہ ہمیں یہ اتنی نالج کی نیڈ نہیں ہوتی کام کرنے کے لیے، یعنی تھوڑے سے نالج سے بھی کام کر سکتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی ہماری جو یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے، گروپ ہے، اس کے اندر ہم ڈسکشن کریں اس بارے میں. اور جس کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں وہ یقیناً آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. یوڈیمی ہے، کورسرا ہے، اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں، پورے کورسز لے سکتے ہیں. اور آپ وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو سے باہر بھی ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی 1000 قسم کے الگ کورسز ہیں. جی بالکل، رینیوبل انرجی ریسورسز بہت آج کل کورس ہیں جو آپ پیچھے رہ رہے ہیں. تو اچھا، اب بھائی نے جو سوال کیا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں میرے ایک دو کامنٹس ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی چیز کے بارے میں اتنا وری کریں جتنی وہ آپ کے کنٹرول میں. تو یقیناً there is a lot of planning that they did. Zionist Jews, whoever they are, they did a lot of planning and they have literally created a world around us جو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ڈسیبل کرتی ہے اور ایسے مسئلے ہیں ہمارے کہ ہم اس سے نکل نہیں پاتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں. ہم زائنسٹ پلان چینج نہیں کر سکتے. ہم ان کی پلاننگ میں جو انہوں نے مائل سٹونز اچیو کر لی، ہم اس پوائنٹ پہ ونڈو نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس وقت اپنی جو پلاننگ ہے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ہوم اسکولنگ کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی تھی تو میں بار بار یہ بات کروں گا کہ ہر انسان کو یہ کام خود کرنا ہے. ہر انسان کو سیریسلی بیٹھ کے سوچنا ہے یہ کہ میں اپنے بچے کو اگر میں نے ہوم اسکول کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ اس کو فلسفہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہوم اسکولنگ ہے کیا، میں نے کرنی کیوں ہے، میں کس چیز سے بچانا چاہ رہا ہوں اس کو. کیونکہ ابھی ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے یہ بھی آیا جس طرح مجھے بھائی کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہوم اسکولنگ میں ہم ان کو سیکولر سائنسز سے بچا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ دیر از ناٹ انف اسلامک ایجوکیشن ان دا اسکولس. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دیر آر اسلامک اسکولز ایز ویل. ٹھیک ہے، وہ اسی اسکول کے اوپر اسلام کی پہچان بھی ہے، وہاں پہ عربی بھی سکھائی جا رہی ہے، وہاں پہ اسلامیات بھی پڑھائی جا رہی ہے. پر اسکولنگ سسٹم کا سب سے جو بڑا مسئلہ کیا ہے وہ کسی کو ریئلائز نہیں ہو رہا. فزکس ہماری دشمن نہیں ہے، کیمسٹری ہماری دشمن نہیں ہے. اس بچے کو ہم نے پڑھانی ہے فزکس، اس کو میتھ بھی پڑھانی ہے، اس کو انگلش بھی پڑھانی ہے، اس کو سب کچھ پڑھانا ہے ہوم اسکولنگ کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم ہے سارا. لیکن اس کے پیچھے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہماری سائیکالوجی ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بچہ یہ علم کیوں حاصل کر رہا ہے. کیا یہ اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے ایک ایگزامینیشن سسٹم سے گزارنا ہے تاکہ وہ کانسٹنٹلی ایک سیڑھی کو چڑھنے کے لیے سب کے ساتھ ریس لگا رہا ہے تاکہ جلدی سے وہ اس ڈیسٹینیشن اینڈ پوائنٹ کے پر پہنچ جائے اور پھر وہ جاب سکور کر سکے جو ہماری ڈریم جاب ہے کہ یار اس نے ڈاکٹر بننا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم بچے کو ڈوز دیتے ہیں نا ہر سال کہ بیٹا یہ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایگزام ہے. یہ ایگزام اگر فیل ہو گیا، فیل بھی نہیں بلکہ اگر 80 سے 70 سے نیچے آ گئے تو برباد ہو جاؤ گے. یہاں ایڈمیشن نہیں ملے گا، وہاں مطلب لٹرلی اس کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے. تو ابھی 2 دن پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لے گئے تو بچے اسکول کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے اندر پرفارم نہیں کر سکتے تو اسکول نے وہیں پہ بچوں کی کلاس لے لی کہ کیسے تم لوگ کتنے ناکارہ ہو. تو اسکول میں جائے بغیر ہی بچوں کا کانفیڈنس شیک ہو گیا. وہاں ڈزنٹ میٹر وہ اسلامک اسکول ہے یا سیکولر اسکول ہے یا کون سا اسکول ہے. تو ہوم اسکولنگ کریں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس کو سمجھیں کہ اسکولنگ سسٹم کی ہسٹری کیا ہے، اسکولنگ سسٹم کے آبجیکٹیو کیا ہیں. جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں یا عام انسان جب اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. آپ کا اپنے بچے کو ایجوکیشن دینے کا مقصد کیا ہے. جب ان سوالوں کے جواب آپ دیں گے
تو اس کے بعد آپ کی ہوم اسکولنگ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سکسیسفل ہوگی. اس کے بعد اگر آپ بچے کو اسکول میں بھی جائیں گے تو ان سوالوں کے جواب ہونے کے بعد آپ اپنے بچے کو بہتر ریز کر سکیں گے. دیٹس دا ایکچوئل تھنگ. The actual thing is not just to bring the child to your home, to teach the child at home, if you don't know what you're doing. تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں آج اپنا سیشن. انشاءاللہ اگلے ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, اور بھی کوئی سوال ہوئے تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ لے لیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک کوشچن سر پلیز, آپ کا کوئی چینل ہے؟ جی چینل انشاءاللہ گروپ کے اندر شیئر ہو جائے گا. جی آپ شیئر کر دیجیے گا. جی ضرور. السلام علیکم.